اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل تذکرات الاولیاء میں۔ آج ہم ایک ایسے اسلامی قصے سے آگاہ ہونے جا رہے ہیں جس کا نام ہے اپاہج فرشتہ۔ تو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبدالابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز فجر صحابہ اکرام کی طرف چہرہ انور کر لیا کرتے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر نور کی حسن و جمال کا یہ حال تھا کہ اگر کوئی غمگین دیکھ لیا کرتا تو اس کے غم دور ہو جایا کرتے۔ ایک دن نماز فجر کے بعد خلاف معمول رخ انور صحابہ اکرام کی طرف نہ کیا اور حضرت علی کو ساتھ لے کر مسجد شریف سے نکل گئے۔ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کے مبارک مکان کے دروازے پر پہنچ کر حضرت مولا علی سے فرمایا، دروازے پر کھڑے رہنا، کسی کو اندر آنے نہ دینا، کیونکہ حسین کی ولادت ہوئی ہے، آسمان سے ملائکہ کا نزول ہو رہا ہے، وہ سب مبارکباد دینے آ رہے ہیں۔ یہ فرما کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے نہ رہا گیا اور وہ بھی پیچھے پیچھے آ گئے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مصروف ہیں، دراصل حسین کی ولادت ہوئی ہے اور 4,24,000 فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی اور دیگر صحابہ کرام بھی آ گئے اور کچھ دیر کے بعد سرکار اعلیٰ و قادر صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ تمام صحابہ کرام نے نواسہ کی ولادت پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے حضرت مولا علی کی 4,24,000 فرشتوں والی بات بھی سنائی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر مولا علی سے استفسار فرمایا، علی تمہیں اس بات کا کیسے علم ہوا؟ میں نے فرشتوں کو گروہ در گروہ اترتے دیکھا اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور اپنی تعداد بھی بتا رہے تھے۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، علی کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، میں تمہیں ایک عجیب و تر واقعہ سناتا ہوں۔ ان فرشتوں میں ایک اپاہج فرشتہ بھی تھا جس کے نہ تو پر تھے نہ ہی ہاتھ پاؤں تھے۔ میں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو رو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملائکہ مقربین میں سے تھا۔ ایک دن آسمان کا دروازہ کھلا پایا تو میں نے زمین پر جھانکا، بے دست و پا نظر آیا۔ میں نے اسے دیکھ کر کہا، اس شخص کو زندگی سے کیا سروکار، اس کے لیے تو مر جانا ہی بہتر ہے۔ پھر کیا تھا، مجھ پر اللہ عز و جل کا عذاب نازل ہو گیا، پر جل گئے، ہاتھ پاؤں کٹ گئے، اوندھے منہ زمین پر گر پڑا اور ایک جزیرے میں 700 سال تک پڑا رہا۔ ولادت حسین پر فرشتے مبارک دینے جا رہے تھے، مجھے انہوں نے پہچان لیا اور آپ کی بارگاہ تک لے کر آ گئے تاکہ حرمت حسین کے صدقے آپ میری سفارش فرمائیں۔ آپ کی دعا پر یقیناً اللہ عز و جل مجھے معاف فرما دے گا۔ گفتگو جاری رکھتے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس فرشتے کے لیے دعا مانگی تو جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی، اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول فرمائی ہے، حسین سے لپٹی ہوئی چادر فرشتے کے وجود سے لگائیے۔ میں نے ایسے ہی کیا تو وہ تندرست ہو کر پہلی حالت میں آ گیا۔ اچانک اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو بتایا، حسین کے لیے روتا ہوں کیونکہ زمین والوں کے شر و فساد سے وہ شہید ہو جائیں گے۔ میں نے پوچھا، اسے کون شہید کرے گا؟ عرض کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے دریافت فرمائیے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے استفسار کیا کہ اے جبرائیل، اسے کیسے پتہ چلا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی،
ولادت حسین سے 1000 سال قبل اللہ عز و جل نے اس فرشتے کو صرف اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ شہادت حسین کے بعد یہ ان کے مزار پر پرداہ دیا کرے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمام فرشتے آسمان کی طرف پرواز کر گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرمند فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اور ہمارے چینل تذکرات الاولیاء کو سبسکرائب بھی کر دیجیے تاکہ آپ آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ شکریہ۔